ابتدائی برسوں میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا سیکرٹری تھا. وہ سب پگڑی پہن کر اجلے سفید لباس اور چمکدار سیاہ زلفوں اور ریشے مبارک کے ساتھ حلقے کے جلسوں میں شرکت کرتا. وہ حلقے میں باقاعدگی سے آتا تھا اور حسب توفیق گفتگو میں بھی حصہ لیتا تھا. میرے ذہن میں اس کی اس وقت کی شاعری کے کچھ حیولے موجود ہیں. 2003 میں میری ملازمت عمل میں ہوئی. یہاں تخلیقی ادب کے نام سے رسالے کا آغاز ہوا تو جن نوجوان شاعروں کی شاعری اس میں شامل ہوتی رہی ان میں ریاض بھی شامل تھا. اس نے نمل میں داخلہ لیا اور یہاں سے غالباً انگریزی میں ایم اے کیا. اس دوران اس سے ملاقاتوں میں تسلسل آ گیا اور اسی وجہ سے اس کی تازہ شاعری بھی تواتر سے سننے کو ملتی رہی یا سننی پڑتی رہی. الیاس بابر کے لباس اور حلیے میں کچھ تبدیلی پہلے آ چکی تھی اور کچھ نمل کی فضا کا پیغام. اس کی تخلیقی طبع آزمائی کا دائرہ بھی وسیع ہوا اور اس نے پنجابی میں شاعری شروع کی. پھر اردو میں افسانے لکھنے کا آغاز کیا. نمل سے فارغ التحصیل ہو کر اس نے اسی ادارے میں پڑھانا شروع کیا اور اسی دوران وہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا سیکرٹری بنا. نوجوان لکھنے والوں کو کھینچ کر حلقے میں لانے اور حلقے میں شعراء کی تعداد بڑھانے میں اس نے خاص کوشش کی اور کامیاب بھی رہا. حلقے سے سرخدوشی کے بعد اس نے اپنے سینئر دوستوں کے ساتھ جدید ادبی تنقیدی فورم کے نام سے فیس بک جیسے جدید ٹیکنالوجی کے حامل فورم پر ادبی اور تنقیدی سرگرمیوں میں شامل ہوا. اب فیس بک کے ساتھ ساتھ اس فورم کے زمینی اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن میں روایتی انداز سے ہٹ کر ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا. شہر بھر اور ملک بھر کی ادبی تنظیموں اور ادبی شخصیات کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ سرگرمی کے ساتھ علمی اور ادبی تقریبات میں شرکت کرتا ہے. آج جب ہم اس مرحلے پر ہیں تو کہنے لگا اس طویل پیراگراف میں شاید آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے اس کے بدلتے ہوئے لائف سٹائل پر روشنی ڈالی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اس کے ادبی سفر کی داستان ہے. ایک عشرے سے کچھ زائد عرصے کو محیط میری اس سے شناسائی کے سفر کے اس بیان میں جو چند اشارے پوشیدہ ہیں وہ اس کی کمٹمنٹ، جد و جہد، ہمہ جہتی اور اعتماد کے. جب اس کے ذہن پر مذہب کے روایتی تصور کے سائے گہرے تھے تو اس نے اپنے حلیے تک میں اس کا اظہار کیا اور بعض لوگوں کی چبھتی ہوئی استہزائیہ نظروں کا سامنا کرتے ہوئے اس پر شرمسار نہیں تھا. جب اس کے مطالعے کے حدود انگریزی ادب تک اور اس کی اپنی رسائی جدید طرز کی درجگاہ تک وسیع ہوئی تو اس کا باطن بدلا اور وہ جیسا ہو گیا اس نے ویسا نظر آنے میں تعامل نہیں کیا. حلقے کی انتظامیہ سے وابستگی کی صورت میں اس کا ادبی سماجیات کا حلقہ وسیع ہوا اور تنقیدی شعور میں اضافہ ہوا تو اس نے نہ صرف اپنی رائے بنائی بلکہ اس کے اظہار میں ایسے اعتماد کا اظہار کیا جس میں بعض اوقات جارحانہ پن کی جھلک نظر آتی ہے. لہذا اس کا ادبی سفر تلاش و جستجو اور کاوش و کوشش سے عبارت ہے. تخلیقی ادب میں سنجیدگی، تلاش موضوعات میں توجہ اور تنقید ادب میں وسعت نظر کی کوشش کا عمل اس کے ہاں مسلسل ہے. یہاں تک تو بات عمل یعنی پروسیس کی ہوئی، لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے یا اس عمل سے گزر کر الیاس بابر نے بنایا کیا ہے. میں نے خواب جگر کی غزلوں کا مطالعہ ایک بار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ محض ایک مطالعے کی بنا پر کسی شاعری کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. چنانچہ چند تاثرات کا اظہار کرتا ہوں جو پہلی خواندگی میں متوجہ کرنے والے اشعار کی بنا پر لوگوں کے لیے آسان لیکن چند لوگوں کے لیے بہت مشکل رہی ہے. جنہوں نے اسے آسان لیا ان کو آسان ہی لگی، لیکن ایسی آسانی جس کے تیار مال کو وقت کا پہیہ بھی اسی آسانی سے رونتا ہوا گزر گیا. باقی وہی بچا جو مشکل میں پڑھ کر آسانی تک پہنچا. الیاس نے بھی خود کو مشکل میں ڈالا ہے. وہ سامنے کی بات اور سامنے کے لفظ سے گریز کر رویہ اپنانے کی کوشش میں لگا ہے جو ہر جگہ نہ صحیح متعدد مقامات پر کامیاب ہے، اور یہی وہ مقامات ہیں جن سے اس کی شاعری کی اگلی منزلوں کا اشارہ ملتا ہے. اس کے اس طرح کے اشعار کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ہمیں جو خواب کا منظر نہیں دکھایا گیا دراصل حلقہ ایک امکان آزمایا گیا. ہمارے آئینوں پر ورنہ دھول جم جاتی، ہمارے سامنے ایک عکس جھلملایا گیا اور خواب کے شہر خوش خیال کی خیر، زخم کی خیر، اندمار کی خیر. اچھے شاعر کے خود کو مشکل میں ڈالنے کا ایک زاویہ اس کی ہنر آزمائی بھی ہے.
लफ्जों का दरोबस्त, मुरक्कबात की तश्कील, मिसरों की साख, बहरों का इंतखाब, रदीफों का तयन और इस तरह की दीगर काविशें दरअसल ख्याल को अपनी असल से करीब तर शक्ल में गिरफ्त में लाने के वसीले हैं। बाद शुरा, खास तौर पर नौ आमोज शुरा, उन्हें शोबदाबाजी समझकर ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं जिससे ये किसी ख्याल की तफसील का वसीला मालूम होने के बजाय मकसूद बिज़ात नजर आते हैं। लिहाजा नतीजा मिसरे में एक सतही हलचल के सिवा कुछ नहीं निकलता। इलियास के हामी बनर आजमाइश जैसी कोशिशें मौजूद हैं, लेकिन इतना एहसास जरूर होता है कि शायर का ध्यान मानी पर ज्यादा है, और अगर उसकी तवज्जो और रियाजत बरकरार रही तो वो जल्द और जरूर उस मंतके में कदम रखेगा जो फिर अच्छा ये भी हो सकता है कि शायर ने अपनी उम्र से बड़ा शेर कहा है, इस मानी में कि जिस जमाने के कम दर्जा शायरों का ये मकबूल अंदाज है, उस जमाने में हमारा ये शायर अभी पैदा भी नहीं हुआ। इस तरह ये शेर भी लुत्फ से खाली नहीं कि सहरा तो मुझे रोज बुलाता है सरे शाम, मुझको मेरे हालात इजाजत नहीं देते। गोया जिन लोगों ने सहरान वर्दी इख्तियार की वो हालात से इजाजतनामा जारी करवा के गए, लेकिन किताब में ऐसे शायर की तादाद बहुत कम है, और जो थोड़ा बहुत गिला होता है वो भी शायर की हुनरमंदी से ज्यादा उसके इंतखाब से है। मजमूई तौर पर ख्वाब दिगर भी एक काबिल तवज्जो मजमूआ गजल है। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से उर्दू गजल बहुत कुछ बदल गई है। अगरचे हर दौर में ये बात कही जाती रही है और बजा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मामला इससे जरा ज्यादा है। इलियास बाबर के यहाँ इस तब्दीली का इदराक वाज़ेह है, अगरचे इसे बहुत चलना है मगर इसके कदम मुस्तक़बिल है।